ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر گرایا، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر کے لوگ اور تمہارے باغ اور تمہارا کاروبار اگر تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، آئے گی مصیبت تمہارے اوپر۔ آج جتنی مصیبتیں ہم پر آ رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کی وجہ یہ کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اور جاہل کہتے ہیں مسلمان دین کو پکڑ کے برباد ہو گئے۔ بھائی سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، فلاں نہیں، دین کو چھوڑ کے ہم کمزور بنے، دین کو چھوڑ کے ہم برباد ہوئے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اسلام کی قدر کرو تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ويقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع وستون شعبہ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق وفی بعض روایات والحیاء شعبۃ من الایمان۔ میرا عزیز جناب ڈاکٹر عبدالغنی وفقہ اللہ، صدر اور بانی مسک، اور جناب فیاض عالم صاحب، اور اسی طرح دوسرے علماء کرام اور حاضرین اور میری بہنوں، پروگرام وقت پر شروع ہوتا ہے تو وقت پر ختم بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی دیر سے شروع ہوتا ہے تو ختم تو وقت پر ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال آج کا پروگرام ذرا دیر سے شروع ہوا، لیکن ختم تو وقت پر کرنا ہے، نماز بھی ہے، پھر اس کا دوسرے پروگرام کی پابندی کرنی ہے۔ اب میرا وقت بھی تھا 45 منٹ، لیکن شاید 45 منٹ تک میں نہیں بول سکوں گا، اس سے پہلے مجھے جانا ہے، میری اپنی مجبوری ہے۔ کاش میں آج شام تک بھی اس پروگرام میں رہتا تو اچھا تھا، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے پورے پروگرام میں رہنے کا موقع شام تک نہیں ملے گا۔ میں اس کے لیے ذمہ داروں سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے جو باتیں کہنی ہیں ایمان کے تعلق سے، تحفظ ایمان، تحفظ دین، دین کی حفاظت کرنا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت کرنا سارے دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہر ایک آدمی پر ضروری ہے۔ ہم کیسا کریں کہ ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کریں؟ اس لیے تحفظ دین اور تحفظ ایمان میں تھوڑا فرق ہے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھی مسلمان بولے تو کیا مسلمان؟ نہیں بھی مسلمان بولے تو مسلمان، ارے یہی پھلا پھرا کے بولتے رہیں گے تو اس کو کیا معلوم ہوگا؟ سوچ کر دیکھیے ہم دین میں کتنے کمزور ہیں۔ اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہاں جواب ہو جاتا اتنا ہی صحیح ہے نا۔ لیکن ہمارے دین سے غفلت کی یہ حالت ہے، ہم یہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے جو غیر مسلمان ہے، یا اپنے مسلمان خود کبھی پوچھے، کبھی بیٹا باپ سے پوچھا ابا جان مسلمان کر کو بولتے نا، کیا مسلمان کا تو کیا، ارے گوشت کھانے والا، نعوذ باللہ، یہی نہ بولیں گے، ارے ٹوپی پہننے والا، ایسا بولیں گے۔ اور کوئی بولے گا نماز پڑھتا نہ انہیں، یہ بھی نہیں معلوم جی۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ جب ہمارے پاس سونا ہے
اس کی قدر کریں گے، حفاظت سے رکھیں گے، دیکھتے رہیں گے ہے کیا کوئی چرا کے لے گیا کیا ہوا، دیکھتے رہیں گے۔ جب اس کی قدر نہیں ہے، سونے کو مٹی سمجھ کے پھینک دیں گے تو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا۔ ویسے ہمارا ایمان بھی ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو شیطان اٹھا کے لے جائے گا، ہم کو گمراہی میں چھوڑ دے گا، وہ مسلمان نہیں بنے گا۔ لیکن ہماری ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ نہیں تھی ہم لوگوں کے پاس، شیطان اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ تو دیکھیے مسلمانوں کے اندر غفلت کتنی ہے۔ مسلمانوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ آپ دین سے کتنے دور ہیں، دین سے آپ کا کیا تعلق ہے، اس کی حفاظت کیسے کریں گے، دین کن باتوں کا نام ہے، اس لیے اسے کانفیڈنس سے رکھ کے آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی تھی، آپ بھول گئے، یا یہ کہ صاحب بھول تو نہیں گئے لیکن غفلت ہو گئی، تو ایسے کانفیڈنس سے رکھی جاتی ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت ہو تو بھی مرد ہو تو۔ ابھی کل میں نے کہا تھا دیکھو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک تو جمعہ کا خطبہ ہے، خطبے کے اندر دین کی باتیں بیان کرتے جائیں گے تو لوگ سنتے جائیں گے، یاد رکھیں گے۔ لیکن آتے کون ہیں جمعہ کے خطبے میں؟ جو معلوم ہے وہ آتے، اور جن کو معلوم نہیں آخر میں آ کے دروازے کے پاس بیٹھ کے دوسرا سلام ہونے سے پہلے بھاگتے۔ یہ ہم نے مدینے میں دیکھا، جو بیپاری ہوتے ہیں نا روڈوں پر بیچنے والے، ہمارے طالب علم کے زمانے میں دروازے کے پاس پوری مسجد خالی رہتی، دروازے کے پاس نماز پڑھتے، پڑھ کے جو ہی اسلام پھر بھاگے دکان جا کے کھولے۔ اعوذ باللہ، یہ ہے غفلت ایسی ہے جمعہ کا بیان۔ دوسری بات ایسے جلسے رکھتے، جلسے میں آپ کو سمجھاتے ہیں دین کی حفاظت ہم کیسے کریں، ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں، یہ سمجھاتے جی۔ اور تیسری صورت یہ ہے مدرسوں میں جا کر پڑھتے بہت سارے لوگ، ان کو دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور دین کے کتنے شعبے ہیں، ایمان کی کتنی برانچیں ہیں، اس میں سب سے بڑی برانچ کون سی ہے یہ ان کو معلوم ہوتا۔ لیکن ہر شخص جا کے 10 سال 8 سال مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا نا، ان کے لیے علماء ہیں، خدمت کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کانفرنس کی بہت اہمیت ہے، دین معلوم ہوتا ہے۔ کل اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے قبر میں ہم لوگ، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے نا، میں بھی ویسے مسلمان، ارے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یاد کر کے جائے گا، چٹھی میں لکھ لیں گے، رات دن پڑھیں گے، ماں دینوں کا دین الاسلام، تمہارا دین کیا، میرا دین اسلام ہے۔ عربی میں پوچھے تو عربی میں جواب، اردو میں پوچھے تو اردو میں جواب۔ فرشتے کو کیا معلوم، کیا جواب دیں گے جی؟ دین معلوم نہیں کچھ بھی تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، 3 ہی سوال سب معلوم ہو جاتا۔ آپ کتنے پانی میں ہیں، اس سوال کے جواب کے لیے ہم کو دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ وہ کوشچن پیپر نہیں لیک ہو گیا نا، آؤٹ ہو گیا نا، یاد کر لیے 3 بھی، ہاں میں خبر میں آتے ہی فوراً بولوں گا، پوچھنے سے پہلے بولوں گا، من ربوں کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین پر عمل کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے، تب وہ جواب آئے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہر چیز ہے جی۔ تو لہٰذا کانفرنس کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، ہم کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے چھوٹی ایک سورہ پڑھی جس کو سورہ عصر کہتے ہیں، 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، لوگوں سنو تم لوگ انتہائی گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، بربادی میں ہو، تباہی میں ہو، جہنم میں جانے والے ہو جی تم۔ اتنی بڑی چیز اللہ خود بتا رہا ہے، ان الانسان، سارے انسان۔ ہاں 4 باتوں کو جان جاؤ، 4 باتوں پر عمل کرو، ہاں جہنم سے بچو گے، گھاٹے سے نکلو گے، نقصان سے نکلو گے، اور اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ 4 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بیان کیا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانا۔ اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے دل میں یقین پیدا ہونا کہ اللہ ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا، یہ پورا ایمان ہونا چاہیے۔ خالی اللہ پر آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان جی، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ وہ کتبہ، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، وہ 104 کتابیں، تو 4 کتاب کے نام تو ہم کو معلوم ہی ہے، ہاں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یہ تو معلوم ہی ہے نا۔ ورسلہ، سارے نبیوں پر ایمان لانا، ان کے زمانے میں اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی اور انہوں نے یہ اللہ کی یہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی۔ والیوم الآخر، قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہوگی اور سارے لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ قیامت میں، اور ان سے سوال جواب ہوگا۔
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ. اللہ نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ دی. تقدیر پر ایمان لا. 6 باتیں ہیں. ایمان کا مطلب بھی یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا. ایمان کا مطلب ہے یقین کامل، معمولی یقین نہیں. سب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، مان لیں گے، ویسا نہیں. پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے پاس حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. تو اتنی باتیں ہیں ایمان کی ہیں. الا الذین آمنوا، ایک بات یہ ہوئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسری بات ایمان کے مطابق عمل کرنا. ایمان کے مطابق عمل کرنا. عمل نہیں آج مسلمانوں میں. ایمان بھی کمزور ہے، عمل تو اس سے بھی کمزور ہے. 5 وقت کی نماز میں جا کر دیکھیں، 500 آدمی ایک محلے میں ہیں، 10 آدمی نماز پڑھتے، باقی 490 آدمی نہیں نماز پڑھتے. جی عمل بالکل نہیں ہے. نماز فرض ہے. ایسے بڑے فرض کو ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کو جہنم. اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کرنے والا ایک ہفتے میں ایک وقت کی نماز پڑھتا، ایک دن کو 17 رکعت چھوڑتا، یہ جنتی ہو گیا. جی نعوذ باللہ. ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو ایسا کرتے. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے آؤ نماز کو، گھر کو چھوڑتے، بیوی کو چھوڑتے، بچے کو چھوڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے. جب نماز کا وقت ہوتا، بیوی کی فکر نہیں، گھر کی فکر نہیں، گھر کے کاموں کی نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً نکلتے نماز کے لیے. آج ہم کہاں ہیں جی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیکی کے کام بہت بتائے اللہ تعالیٰ نے، ان میں اللہ کے رسول نے بتایا. وتواصوا بالحق. لوگوں کو آپس میں وصیت کرتے رہے. دیکھو مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، دین سے ہٹنا نہیں. جی ویسے ہی سمجھے کانفرنس بھی ہے تواصوا بالحق کے لیے کہ آپ کو بلا کر بتایا جاتا ہے کیسی پریشانی آ جائے، کیسی مشکل آ جائے، کیسی تکلیف آ جائے، دین سے ہٹنا نہیں، دین پر قائم رہنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نمونہ بھی بتایا، ان کو بھی نمونہ بنایا کہ صحابہ کرام کتنی تکلیفیں ایمان لائے. تو اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت جو ہے یاسر اور سمیہ اور صاحب عمار، یہ تینوں ایک ہی، دونوں میاں بیوی، ان کے بیٹے عمار. اور اس کے علاوہ حضرت خبیب جی، حضرت خباب، کتنے لوگوں کو کیسی کیسی تکلیفیں ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی بڑی تھی جی؟ 40 سال کے قریب تھی جی. تب بھی ان کو ماموں کیا کرتے تھے؟ الٹا لٹکاتے، نیچے سے دھواں دیتے کہ صاحب چھوڑ، ایمان کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے. نہیں، کتنی بڑی بات تھی جی. وہ تواصو، وہ سب کو وصیت کرو، جم کر رہو دین پر. کتنی مشکل آ جائے، کوئی بھی کہے گا یہ بولو وہ بولو تو تب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، بولوں گا نہیں، اپنے ایمان کو بچائیں گے. اس کی تواصی بالحق و تواصو بالصبر. صبر کرنا جی، صبر کرنا، برداشت کرنا، کتنا بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، برداشت کرنا. صحابی کے تیر آیا، اسی میں شہید ہو گئے. فزت ورب الکعبہ. انتقال کا وقت ہو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی کامیابی دی نا، نعمت اسلام مجھے دیا نا، اسلام پر جان دے رہا ہوں نا. ایسے صحابہ کرام کی زندگی تھی جی. نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں. کتنی سب مشکلیں آئیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اس کے پہلے بھی صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے کافر زمین پر کھینچتے تھے اور گرم پتھر پر لٹا کے کوئی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے، کچھ بھی کو اٹھنے نہ پائیں. مکے کی تلتلاتی دھوپ کے اندر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کالی ہو گئی تھی جلتے جلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگ ان کے پاس گئے، کہا کہ ایمان پر استقامت جم کر رہنا. سنا آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی؟ ہاں جی دی گئی. ذرا یہ کپڑا ہٹائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں پیٹھ. نہیں جی چھوڑو جانے دو. نہیں ہمارا ایمان تازہ ہوگا نا. اٹھا کے بتائے پوری پیٹھ کالی تھی. وہاں جس کو تڑک بولتے نا، ویسا خون اب بھی نکل رہا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ دیکھیے ایمان تازہ ہوتا جی ان کے قصے سب پڑھنے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا محمد سارے لوگوں کے قصے ہم کو انبیاء کے تم کو سنائے جاتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تمہارے دل میں ثبات پیدا ہو، یقین پیدا ہو. یقین تو ہے ہی، پھر بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایمان، یہ سورہ عصر کے اندر 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان کو بولتے ہیں قواعد الایمان. ایمان کی 4 اہم باتیں. اب ایمان کی باتیں کیا کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، کچھ مفصل باتیں بھی ہیں، کچھ مختصر باتیں ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الایمانو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی قال صدق. یہ 6 باتیں ایمان کی بتائیں. لیکن قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور بھی باتیں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ایمان صرف اتنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو تشریف لائے. اب مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب مدینے آئے تو کہاں نماز پڑھنا؟ یہاں تو کعبہ نہیں ہے. کعبہ تو 460 کلومیٹر دور ہے. مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا یہودی کو دیکھتے. شریعت کے خلاف کوئی بات اس کو نہیں دیکھتے. کیسا عمل کرتے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیت المقدس جس کی لڑائی آج ہو رہی ہے وہاں فلسطین کے اندر، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول بھی پڑھے جی. کتنے دن پڑھے؟ 16 مہینے پڑھے، 18 مہینے پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کعبے کی طرف نماز پڑھو. اللہ کے حکم کو آیا کہ مکے کی طرف قبلہ، مکے کو قبلہ بناؤ کعبۃ اللہ کو. تو اللہ کے رسول وہی سے کیے. تو یہودی کہنے لگا ارے یہ کیا آج ایسا کرتے کل ویسا کرتے اور ذرے دن کے بعد پھر بھی ہماری طرف آ جائیں گے. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا بعض لوگوں نے ایمان بولے تو وہی ہے مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اللہ کہتا ہے وہ بھی ایمان ہے لیکن پورا ایمان وہ نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. سخت ضرورت ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر. ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو دیتا ہے، والیتامیٰ یتیموں پر خرچ کرتا ہے، والمساکین مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرتا ہے. یہ سب زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اس میں بھی سورہ توبہ کے اندر اس کی تفصیل ہے. ذوی القربیٰ والسائلین پوچھنے والوں کو، والسائلین مانگتے ان کو بھی دیتے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے. وفی الرقاب گردنوں کو آزاد کر کے، بہت سارے لوگ جو غلام ہیں، ایک زمانے میں سسٹم تھا غلام کا، پیسہ دے کے خرید کے ان کو آزاد کرو. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کیا جی. وآت الزکاۃ، اتنا ہی نہیں زکوٰۃ بھی دیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پھر جب کوئی وعدہ کرتے، کوئی پیکٹ کرتے اس کو مکمل کرتے. والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرتے. کیسی مشکل ہو، سردی کے دن ہے کیا، ٹھنڈا پانی ہے کیا، مسجد کو دور تک جانا ہے کہ جاتے، صبر کرتے، برداشت کرتے. برداشت میں، صبر میں ایک مطلب یہ بھی ہے دین کی باتوں پر عمل کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرنا. ورنہ عام طور پر صبر یہی سمجھتے ہیں مر گئے تو صبر کرنا، ویسا نہیں ہے. صبر کے 3 معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے والصابرین فی البأساء والضراء، فقر و فاقہ ہو، مشکل ہو، صبر کرتے. والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس، لڑائی جہاد کے موقع پر جو بھی زخم لڑ کے کچھ بھی ہو جائے صبر کرتے جی. صحابہ کرام تو اسی تھے. اپنی جان بچانے کے لیے بھی، ہمارے پیارے نبی کی جان بچانے کے لیے بھی صحابہ نے جو قربانی دی، دنیا کی کوئی قوم ویسی قربانی نہیں دی. اللہ کے رسول کو احد کے میدان میں بچانے کے لیے 6 صحابہ اپنی جان دے دی. اللہ کے رسول ہمارے پیچھے رہیے، سامنے سے تیر آتے اس کو اپنے اوپر لیتے، یہاں تک کہ پورا خون گر گیا، نیچے گر گئے. دوسرے صاحب آ کر کھڑے ہو گئے. ویسے 6 آدمی انصار کے اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس آئے اور اپنی جان دی. دین قربانی کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. قربانی خالی بقرعید کی نہیں، زندگی کے اندر ہم کو قربانی مال کی، جان کی، اولاد کی، بیوی کی، بچے کی. صحابہ نے ہی نمونہ پیش کیا. ہجرت کر کے گئے تو کیا سب اٹھا کے چاہیے. اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دی، اسلام کی، دین کی نعمت دی نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین اسلام کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا. اتنی بڑی نعمت ملی ہم کو، جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، گھر سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر جو اللہ نے ہم کو نعمت سے نوازا ہے وہ ہے نعمت الاسلام، نعمت الدین، نعمت الایمان. ایمان کی نعمت ہے جی، اس کی قدر کرو. قدر کیسے کریں؟ اس کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اس کی باتوں کو مان کے اس پر عمل کرنے کا نام ہی ایمان ہے.
اس کی قدر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ایمان صفر نہیں ہے، ایمان فل ہے، اس کا ایک ایک نقطہ تم کو بھرنا پڑے گا، دین کی ہر بات پر عمل کرنا پڑے گا، چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی دین ہے، دین کی بہت ساری باتیں ہیں، اس میں فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، کتنی چیزیں سب علماء نے لکھی ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ چھوٹے کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے عمر اللہ کے، آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی نا، ان کے بیٹے، وہ پیدا ہوئے ابو سلمہ سے، اللہ کے رسول ان سے نکاح کر لیے، ان کے بیٹے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھانا آتا ہے، کہاں گوشت ہے وہاں سے اٹھا کے کھاتے نا، ویسے ہی عمر چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کے تھے، ادھر کھاتے ادھر کھاتے، اللہ کے رسول نے فوراً ہاتھ پکڑ کے کہا، یا بنی، بیٹے سنو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو جی، یہ ادب سکھائے، سمی اللہ وکل، دوسری بات کل بیمینی کا، سیدھے ہاتھ سے کھانا جی، تیسری بات کل مما یلیک، تمہارے قریب ہے وہاں سے اٹھا کر کھاؤ۔ چھوٹے بچے کو نصیحت کیے۔ عمر کہتے ہیں زندگی میں اس کے خلاف کبھی کیا ہی نہیں، فما زالت طعمتی تل کا بادو، اس کے بعد زندگی بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتا رہا۔ ایسی باتیں جی، دین کی بات تھوڑی بھی ہو بتانا چاہیے، ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے نا، اللہ کے رسول کے بعد دین کو پہنچانے کا کام مسلمانوں کا ہے، سارے دنیا کو اسلام کی دعوت دینا، اور مسلمان باپ بیٹے جو کچھ ہیں یہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے۔ اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دین کی باتوں پر عمل کر کے خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمارا فرض ہے جی۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ شیطان کو موقع ملتا ہے ہم کو بہکانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی، سیدھے ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جی، ہم خیال کرتے ہیں، فرض کیجیے آپ کے پاس بسکٹ بھی ہے، چائے بھی ہے، ایک ہاتھ میں کپ ہے، دوسرے ہاتھ میں بسکٹ ہے، دونوں چلتا، شیطان بھی ہے اللہ بھی ہے ساتھ ساتھ، کتنی بڑی غلطی ہے جی۔ کیا کیا غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، صبح سے شام تک ایک دن میں کتنی غلطی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کتنا کرتے ہیں، سوچ کر آپ دیکھیں گے تو فوراً حساب ہو جائے گا۔ اس لیے حاسبو، اپنا آپ کا خیال کرو کہ قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن حساب لینے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر کے دیکھو۔ تو ایمان کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نعمت کی قدر کب ہوگی؟ جب کہ اس دین کو جانیں، اس دین کو جانیں گے تو الحمدللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بہت ساری وضاحت بھی کی ہے۔ آپ بولیں سبحان اللہ، 2 سیکنڈ لگے، 1 سیکنڈ لگا جی، سبحان اللہ، آپ کی اس نیکی کی وجہ سے جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے جی۔ دنیا میں روڈ میں گورنمنٹ لگاتی ہے درخت، کیا کیا حفاظت کرتی ہے، کبھی بھینس کبھی بکری کبھی فلاں آ کے اس کو برباد کر دیے۔ سبحان اللہ بولے جی، 10 سال محنت کر کے جھاڑ نہیں آیا، آپ سبحان اللہ بولے، تب آپ کو قدر ہوگی، اللہ اتنی نعمت ہے کیا، اتنا ثواب ہے کیا، اللہ تو اتنا دیا ہے ہم کو تو چاہیے کہ سب ایک منٹ ہمارا تیری یاد میں گزرے، ہے نا، یہ ہونا چاہیے نا۔ کتنے ثواب کے کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور آخری میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنا پڑھو جی، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ نا، معاف ہو جائیں گے جی۔ اللہ اکبر، کتنے ثواب ہیں، کتنے ثواب ہیں۔ آدمی وضو کرتا ہے جی، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، جو آدمی کے وضو کرے گا شریعت کے مطابق دعا پڑھے گا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے اتنا بڑا ثواب ہے، اب نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شیطان سجدہ نہیں کیا، ہم بھی تو سجدہ چھوڑ کے نماز چھوڑ کے شیطان ہو گئے، اللہ بچائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، آپ حضرات کی میری ذمہ داری ہے، گھر والوں کو بھی حافظوا علی الصلوات، نماز کا تم پوری لوگ خیال کرو، یہ ہونا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے مسلمان تو بھی نماز کی حفاظت کر اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دے۔ اتنی باتیں جو شریعت میں، یہ نعمت کی قدر کب ہوگی؟ جب کہ ہم اس کو جانیں، اس کا ثواب کتنا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب عمل کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کوئی ربیع الاول کے مہینے میں اگر کوئی میلاد منا لے اور سمجھے کہ بہت ثواب ملے گا، عذاب ملے گا۔ جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو لا کے تو شریعت بنا دیا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔
تجھے تو بدعت کا عذاب ہوگا. یہ نعمت اسلام کے نعمت کی قدر کرنی چاہیے ہم کو. کب قدر کریں گے؟ جب کو ہم کو دین کی باتیں معلوم ہوں، ان کا ثواب معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے. فجر کے بعد بیٹھے جی، مغرب کے بعد بیٹھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبے پڑھے. کتنا ثواب ملے گا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو 1000 ثواب ملے گا، 1000 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جی کتنا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صحابہ سے، اچھا جی میں تم کو ایک کام بتاؤں، دیکھو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت، اور دیکھو جہاد میں جا کر گردن کٹانے سے بھی زیادہ جی تم کو فضیلت. تم گردن کٹاؤ یا کافر کی گردن کاٹو، اتنا ثواب ملے گا. بولتے گئے اللہ کے رسول سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ذرا بتائیے نا کیا ہو؟ کہا ذکر اللہ جی، اللہ کو یاد کرتے رہو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو، ہے نا، سبحان اللہ پڑھتے رہے. جب بھی خالی وقت ملا، اب ہمارا خالی وقت ملتا ہے ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، یہ جھاڑ کیسا ہے، وہ پہاڑ کیسا ہے، وہ زمین کیسی ہے، بازو جو بیٹھے، ارے پڑھتے رہو جی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ. کتنا بڑا ثواب تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. قدر نہیں ہے جی نعمت اسلام کی، قدر نہیں ہے. اس دین کی قدر کرو. اس دین کی قدر کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اگر ہم کو معلوم ہوں گی تب ہم قدر کریں گے، ورنہ تو کچھ بھی قدر نہیں ہے. کچھ بھی قدر نہیں. کس کی قدر ہے؟ پیسے کی قدر ہے، مال دولت کی قدر ہے، کاروبار کی قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر گرایا، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر کے لوگ اور تمہارے باغ اور تمہارا کاروبار اگر تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، آئے گی مصیبت تمہارے اوپر. آج جتنی مصیبتیں ہم پر آ رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کی وجہ یہ کہ ہم دین سے دور ہو گئے. اور جاہل کہتے ہیں مسلمان دین کو پکڑ کے برباد ہو گئے. بھائی سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، فلاں نہیں، دین کو چھوڑ کے ہم کمزور بنے، دین کو چھوڑ کے ہم برباد ہوئے. تو لہٰذا میرے بھائیوں اسلام کی قدر کرو تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی. جب عمل کرتے ہیں ہم دین کی باتوں پر، ہمارا ایمان بڑھتے جاتا، ایمان بڑھتے مضبوط ہوتا. فرض پڑھے، شکر اللہ ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ملا نا، پھر سنت پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کیے، ایک منٹ ہمارا ایمان ہم اس کو جو ہے بوسٹ کرتے رہتے، بڑھاتے رہتے. گناہ کریں گے ہمارا ایمان کمزور ہوتے جائے گا. چھپ کر بھی گناہ کریں گے، پھر کرتے کرتے باہر بھی گناہ کریں گے. ایمان ایک ہی درجے میں نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. کہتے ہیں یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت، ایمان عمل کرنے سے، اللہ کی رضامندی کے کام کرنے سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. شرک و بدعت، ایمان ختم بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں جی، ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں شرک ہے. شرک اگر کوئی کرے گا، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن خبر پرست ہے جی، اور سب یہ سمجھتا ہے کہ جو قبر میں دفن ہے ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے. شرک سے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور دین کی قدر نہ کرنے والے کا ایمان بھی جو ہے اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. دین کی قدر کیا نہیں، کیا جی دین، ایسے بول دیتے ہیں کتنے مسلمان، نہیں جی دین کی باتوں پر سب عمل کرنا آسان نہیں جی، وہ مولوی صاحب لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے؟ دین سے نکل جائیں گے جی. جو یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول جو دین لائے وہ کیا بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن جو برطانیہ کا قانون ہے، امریکہ کا قانون ہے، اسلام کی بات سے زیادہ اچھا ہے، اس سے بھی دین سے نکل جاتے ہیں. ایسی 10 باتیں ہیں جو آدمی کے ان باتوں کو مانتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے. ایسے فرمایا. صحابہ کی زندگی میں دین کی حفاظت کے کیا کیا نمونے ہم کو ملتے ہیں. میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دیں. یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاسر، عمار، سمیہ جی، یہ لوگ غلام تھے، مارتے تھے ان کو، کتنی تکلیف دیتے تھے. اللہ کے رسول گزرتے وہاں سے تو کہتے صبرن اعلیٰ یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو. مکے میں اللہ کے رسول کیا کر سکتے؟ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے. آپ کے پیٹھ پر لا کے اونٹ کی اوچڑی، بوٹی بولتے نا، وہ لا کے ڈال دیتے، اتنی تکلیف دیتے جی. کبھی تو کپڑا باندھ کے سجدے کا کھینچتے تاکہ مر جائیں، نعوذ باللہ. اتنا سب ہوا جی. صحابہ کرام کو ان لوگوں نے صبر کیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا جاتا ہے یہ ایمان میں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جان دینے والی خاتون ہیں. ابو جہل کی باندھی تھی وہ.
وہ ان کو تکلیف دیتا. ایک روایت میں لکھا ہے کہ صاحب اس نے تیر چلائی ان کے شرمگاہ میں، اس میں انتقال ہو گیا. اور کسی نے لکھا ہے کہ 2 پیر پکڑ کے کھینچ کے چیر دیا ان کو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. صحابہ ہے آ کر بولے حضرت خباب وغیرہ، اللہ کے رسول کافروں کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی نا اللہ کے رسول، آپ دعا کیجیے نا. اللہ کے رسول سنبھل کے بیٹھے. ارے اتنی جلدی پریشان ہو گئے. حالانکہ کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، رسی میں پکڑ کے کھینچتے تھے. مکے کی زمین میں کتنی تکلیف ہوتی تھی. تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، جب وہ ایمان لائے تو ان کے مخالفین کیا کرتے تھے؟ ان کو لوہے کی کنگھی سے ان کا گوشت کھرچتے تھے. جیسے وہ آم کی چٹنی بتاتے نا، ویسا کھرچتے تھے. جی نہیں، ایمان سے باز نہیں آئے ہو. آری رکھ کے 2 ٹکڑا چیر دیے. جب بھی وہ لوگ ایمان سے باز نہیں آئے، اتنی جلدی تم پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. کیا وقت تھا جی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کریں. ان کی پوری جھلکیاں دے گئی. یہ مصیبت ہم کو بھی آئے گی. اللہ نے کہا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنہ میں اگر بغاس آنے کے ساتھ چلے جاؤ گے. نہیں، سورہ عنکبوت کے اندر بھی بتا اللہ تعالیٰ نے، ہم حسب الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے کیا وہ خیال کرتے ہیں ان کو ہم آزمائیں گے نہیں. تم سے پہلے جاتے ان کو بھی آزمائے. کتنی آیتیں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہے. جی مصیبت، ایمان لائے، مسلمان ہوئے، پریشانی آئیں گے، لیکن اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ جی اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ یہ کتنے دن تکلیف پریشانی رہے گی؟ 60 سال جیل میں آپ کو بند کر دیے. ایمان لائے اس وجہ سے، مسلمان ہوئے اس وجہ سے، جیل میں بند کریں. کتنے دن بند کریں گے جی؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال بند کریں گے؟ نہیں نا. کھانا وانا تو ملے گا نا، نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں. آخرت میں کتنا بڑا ثواب ملے گا جی. جب ہم کو اس کی قدر ہوگی تو یہ سب چیزیں ہم برداشت کریں گے. تو ان چیزوں پر ہم خیال کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. یہ ساری باتیں ہیں جو شریعت کے اندر ہم کو بتائی گئی ہیں، لیکن ہم جو ہے اس سے غافل ہیں. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ. کچھ مسلمان تو اس زمانے میں بھی ایسے ہیں، کوئی بات نہیں، انڈیا کے اندر اگر بولتے ہندو بن جائیں گے جی، اس سے کیا ہے؟ نعوذ باللہ. ایمان اتنا کمزور ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے. گردن کٹاؤ جی، ایمان بچاؤ. گردن کٹاؤ، ایمان بچاؤ. تمہاری پوری زمین گورنمنٹ لگے، بلڈوزر کے تمہارا گھر گرا دی. اس لیے کہ مسلمان ہو، صبر کرو جی. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کر تم کو جنت میں دے گا نا. اور تم کو مار کھا لو، کوئی بات نہیں، لیکن ایمان سے مت ہٹو. یہ ساری چیزیں ہم کو اس ملک میں بھی، اور سب ہمیشہ قیامت تک فتنے ختم نہیں ہوں گے، آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، تکلیفیں مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، عارضی طور پر کبھی ختم ہو جائیں گے. ہاں دین پر عمل کرنا چھوڑ دیے تو آسان ہو جاتا ہے. مسلمان ہیں، کیا مسلمان ہیں بھائی؟ ہمارے والد جو ہے ہمارا نام رکھ دیے خالد. اب کیا کرنا ہے؟ اور کیا کرے جی؟ وہ ختنہ کر ڈالے. اتنا مسلمان، باقی سب کیا بھی نہیں ہے. یہ بھی لگا لیا، بٹ بھی لگا لیا، اور سب چوٹی بھی رکھ لیا، اور کچھ باندھ بھی لیا. اس طرح بچانے کے لیے، ایمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جان اتنی پیاری ہے، ایمان پیارا نہیں. نماز نہیں پڑھنا، مسجد گرا دیں گے. نہیں، ہم لوگ آتے نہیں مسجد کو، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. آج کا مسلمان ایسی کمزور حالت میں ہے، ایمان کی اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے ان ساری باتوں کی قدر کریں. بہرحال باتیں تو بہت ہیں، اور ہم کو ان باتوں پر بولیے. یہ بہت اچھی تجویز ہے تاکہ ٹکرائے نہیں ایک ہی آدمی، وہ بھی بولے ایک ہی بات، وہ بھی ایک ہی بات بولے. سب کو ٹاپک تقسیم کر کے اور اس کے جو ہے برانچز بھی بتا دیے. آپ ان باتوں کو کور کیجئے. اب وقت مختصر ہے، اتنی باتوں کو 6 باتوں کو کور کرنا تھا. میں نے کوشش کی کسی طرح چند باتوں کو کور کرنے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور جو مشکلات پریشانی آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت دے، صبر کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان لانے کے بعد جم کر رہنا اس پر. یہ حدیث میں بھی آیا، قل آمنت باللہ ثم استقیم. ایمان تو لائے، جم کر رہنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی باتیں دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مسک جو سینٹر قائم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ایسے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، ان کی خدمات کو قبول کرے. دین کی خدمت کا ان کو بھی موقع دے زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سب کا بھی اور سب مس کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی کانفرنس انہوں نے رکھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اللہ قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، حدیث میں دعائیں بتلائی گئی ہیں. میں ہمیشہ اس دعا کو بیان کرتا ہوں، خاص کر عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دعا بتلائی،
اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا بتلائی، آدمی دعا کرے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جسم میں بیماریاں ہیں آپ اللہ سے دعا کریں، مرد ہو کہ عورت، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس لیے کہ بیماری آزمائش ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔